السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک بھائی نے چند سوال کیے، میں نے کہا کہ اس پر ویڈیو بنا دوں تاکہ اور بندوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ ایک سوال اس بھائی کا یہ تھا کہ چلہ کشی یا وظائف اعمال وغیرہ یہ گھر میں کرنا بہتر ہوتا ہے یا گھر سے باہر نکل کر کرنا بہتر ہے؟ تو دیکھیں، گھر میں کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے بھی عمل کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گھر میں کیا جانے والا ہر عمل یہ وظیفہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلہ کشی جو ہوتی ہے دوستو، وہ اس کے لیے ایک الگ تھلگ جگہ چاہیے۔ وہ ویران جگہوں پہ، سنسان جگہوں میں یا الگ تھلگ کوئی کمرہ ہو جہاں تک لوگوں کی آواز آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، تو وہاں پر اعمال کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ وہاں پر اعمال کرنے کے کافی سارے فوائد ہیں جو گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایک یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ جب آپ سنسان جگہوں پر پڑھنے کے لیے جائیں گے، ایک تو اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ بہادر بن جائیں گے۔ ویسے عمل کے لیے بہادر ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی ہوگا آپ کو کہ جنات آپ سے ڈریں گے۔ پھر ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کافی سارے عاملین کہتے ہیں کہ ہماری باطنی نگاہ نہیں کھل رہی، تو ویران جگہوں پر چلہ کشی کرنے سے عامل کی جو باطنی نگاہ ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے، تو وہاں پر زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں بنسبت گھر کے، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر تو شور و گل ہوتا ہے، کبھی عمل کے اندر خلل بھی پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری بڑی بات کہ یہ جو غیبی چیزیں ہیں یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتی ہیں، کہ آپ جتنے وظائف کرتے رہیں، کافی سارے لوگ کرتے بھی ہیں کہ ہم عمل پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، استاد بھی ٹھیک، شرائط بھی پوری، لیکن کوئی چیز سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیزیں خلوت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب آپ خلوت میں بیٹھ کر اعمال کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی یہ پوچھے کہ جی ہمیں تو خلوت حاصل نہیں ہو سکتی، چونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنسان ویران جگہیں میسر نہیں ہوتی، وہ شہروں کے اندر رہتے ہیں، تو پھر وہ وظائف پر اکتفا کریں، وظائف پر گزارا کریں، اور چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں تو چلہ کشی کے لیے وہ کچھ وقت نکال لیں، ایسی جگہوں پر چلے جائیں جہاں پر کوئی انسان وغیرہ نہ آ سکتا ہو، پہاڑ جنگلات ہیں، وہاں پر آپ کی چلہ کشی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آپ وقت نکال کر کچھ عرصہ وہاں پر بھی لگا لیں۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی عامل عمل کو چھوڑ دے تو آیا اس کو جنات تنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں دوستو، تنگ کر سکتے ہیں۔ اگر عمل ہو جنات کی تسخیر کا، باموکل عمل ہو، پھر آپ اس کو درمیان میں کبھی بھی مت چھوڑیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے موکلات جنات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اور لامحالہ آپ رجعت کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر لامحالہ اس کے لیے آپ کو علاج کروانا پڑے گا، مختلف عاملوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، یا آپ کی اپنی استعداد مضبوط ہوگی تو آپ اپنا دفاع بھی مضبوط طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو رجعت نہ ہونے پائے۔ وگرنہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جو عمل درمیان میں بندہ چھوڑتا ہے وہ رجعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ باقی ہر عمل کو درمیان میں چھوڑ دینے سے رجعت لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے اعمال جو ہوتے ہیں نا دوستو، ان کے اندر رجعت واقع ہو جاتی ہے۔ حمزات کی تسخیر، جنات کی تسخیر، باموکل عمل، اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ خطرات ہوتے ہیں۔ وگرنہ ایک نارمل سا آپ وظیفہ گھر بیٹھے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے آپ نے اسے درمیان میں چھوڑ دیا تو کوئی خوف خطرہ، کوئی بڑی رجعت آپ کو نہیں گھیر سکتی ہے دوستو، نہ ہی کوئی جنات موکلات کا اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ تو صرف اسی عمل میں آپ کو تنگ کر سکتے ہیں جو غیبی مخلوق کو قبضے میں کرنے کا عمل ہو، پھر درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر اسی عمل کے جنات آپ کو پریشان کریں گے۔ پھر یہ بھی جان لیں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اسی طرح قبرستان کا چلہ، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ 8-10 رات تک قبرستان گئے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو چاہے چھوٹا سا عمل بھی ہونا، لیکن قبرستان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں پہلے سے، پھر وہ تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، پھر ان سے جان چھڑانا بھی مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دونوں سوالوں کے جواب آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔